یہ مزیدار انسان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بندہ ہے جو نشہ چھوڑتا ہے اس کو ہم ایبسٹیننٹ کہتے ہیں، اور جب وہ مزیدار انسان بنتا ہے تو ہم اسے سوبر کہتے ہیں۔ ہم لفظ نیک نہیں استعمال کر رہے، ہم لفظ مزیدار استعمال کر رہے ہیں جو کہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ نیک ہو جاؤ تو وہ کہنے کہ نہیں این جی ٹھیک ہے، کیونکہ نیک آدمی کا پرسیپشن بھی کوئی ہمارے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ ہمارے لیے مزیدار انسان کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مزیدار انسان ہو جائے۔ مزیدار انسان کون ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا کیا پرسیپشن ہے کہ کون انسان جو مزیدار انسان ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ مزیدار انسان وہ مزیدار انسان ہے کہ جس کی کمپنی میں آپ کو مزہ آئے، خوف نہ ہو جس سے، اور جس کے پاس بیٹھ کے اچھا ٹائم پاس ہو، اور جو آپ کے لیے کوئی ایسی خراب نکتہ چینی نہ کرے، بات کرے تو ذرا سجا کے طریقے سے کر لے۔ تو ایشو فریم تو کرنے پڑیں گے نا۔ ایشو ایک ایشو یہ ہے نشہ کا ایشو کہ ایک ایسا بندہ اگر نشہ کرے گا جس کو نشہ موافق نہیں ہے، ایڈکٹ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نشہ موافق نہیں اور وہ نشہ کرتا ہے، جس کو نشہ راس نہیں آتا۔ ایسے بندے موجود ہیں جن کو نشہ بہت اچھا لگتا ہے، شراب بہت اچھی لگتی ہے، پر ان کو شراب راس نہیں آتی۔ یہ راس نہ آنا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں آتے جنہیں نشہ راس آتا ہے، نہ ان کے گھر والے ان کو پش کر کے لاتے ہیں، نہ وہ آتے ہیں، اور جن کو نشہ راس آتا ہے وہ اپنا زندگی گزارتے رہتے ہیں، اگرچہ کچھ پسماندہ زندگی گزارتے ہیں۔ نشے سے کچھ پسماندگی ضرور آتی ہے، پرفارمنس نیچے ضرور آتی ہے، لیکن یہ نشے کا راس نہ آنا تو قیامت برپا کر دیتا ہے کہ مریض نشہ کر رہا ہے، نشہ ہو کوئی نہیں رہا، اور نشہ تو کوئی نہیں ہو رہا لیکن دماغ جو ہے اس پہ برا اثر ہو رہا ہے، ٹاکسک ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے وہ کرائم پیٹرول کی وہ سیریز قسط دیکھی آپ نے، ڈیڈ اینڈ؟ ڈیڈ اینڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کا نام انہوں نے رکھا ڈیڈ اینڈ۔ ایک وکیل ہوتا ہے جس کی کہانی ہے وہ بیسیکلی، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کو وکیل بنایا ہوتا ہے کہ وہ کام کاج کرے گا، اور اس کے 2-3 دوست ہوتے ہیں۔ اچھا وہ دوست گڈ لکنگ ہوتے ہیں یا کرمنل ٹائپ ہوتے ہیں؟ گڈ لکنگ، دے لک گڈ، اور اس کے ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو دوست ہیں اس کے، یہ اس سے کرائم وغیرہ بھی کرا لیتے ہیں۔ اور یہ بالکل سچی کہانی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اس کی دوسری کہانی موجود ہے۔ یہ جو ڈراماٹائزیشن ہوتی ہے تو اس کی ریئل کہانی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوتی ہے، ہم ویریفائی کر کے پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ڈیڈ اینڈ، وہ جو ایک لڑکی کو چھیڑتا ہے تو اس میں اس وجہ سے وہ زخمی ہوتا ہے کہ اس نے لڑکی کو چھیڑا یا کوئی اور وجہ تھی، اور جب لڑکی کے بھائی نے آ کے اس کو پوچھا تو بڑا سا فخر سے کہتا ہے ہاں میں چھیڑا تمہاری بہن کو، لیکن شراب کا نشہ اسے گرینڈیوز کر رہا تھا، اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا لڑکی کے بھائی کو، اور لڑکی کا بھائی جو بھلا مانس ٹائپ تھا اس کو اس نے مجبور کر دیا کہ وہ چھری مار دے۔ دوست بھاگ جاتے ہیں، وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں ہوں، میں نے کیا، اور وہ جو کچن کی چھری ہوتی ہے وہ مار کے اس کو زخمی کر دیتا ہے، اور پھر ہسپتال میں جا کے اس کی جان بچتی ہے۔ کیا وہ اس سے سبق سیکھتا ہے؟ وہ کچہری میں کسی وکیل کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں کہ یہ وکیل کے ساتھ کام کرے گا اور اس کے بعد یہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا، اس کا نشے کی طرف دھیان ہٹ جائے گا۔ لوگوں کو بہت خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ کام میں مصروف ہو جائے تو اس کا نشے سے خیال ہٹ جاتا ہے، اگر کوئی لڑکے کی شادی کر دی جائے تو اس کا نشے سے خیال ہٹ جاتا ہے، اگر کسی لڑکے کو کویت بھیج دیا جائے تو اس کا نشے سے خیال ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی نہ نشہ کیا، نہ جن کو نشے کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا دھیان ہٹ جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا لگی والیاں نوں نیندر نہیں آندی، جس بندے کو یہ علت ہوتی ہے، لت لگ جاتی ہے، اس کو دھیان ہٹانے کے لیے ول یوز کرنی پڑتی ہے، اسکل یوز کرنی پڑتی ہے، سلپری لوگوں سے دور رہنا پڑتا ہے،
स्लिपरी प्लेसेस से दूर रहना पड़ता है, रोज़ाना हिसाब लगाना पड़ता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, और इल्म हासिल करना पड़ता है, नॉलेज हासिल करना पड़ता है। ये सारे काम जब वो कोई करता है और करता रहता है, करता है और करता रहता है, क्योंकि नशा काफ़ी अरसे के बाद भी बाज़ औक़ात वार करता है, बैक स्टैबिंग करता है। काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा है कि ये बैक स्टैबिंग करता है। लिहाजा रूल ये है कि आप नशे से बहाली के लिए अपनी जिद्दोजहद को कभी नहीं रोकते। इसकी जिद्दोजहद या इलाज शुरू होता है, पर जिद्दोजहद और इलाज कभी ख़त्म नहीं होता। अक्सर जब वालिदैन हमारे पास आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपने जिद्दोजहद शुरू की है, आपने इस जिद्दोजहद को जारी रखना है और कभी ख़त्म नहीं करना। ये हो सकता है कि आप लकी वन हो और आपकी जिद्दोजहद अचानक ठीक हो जाए, अचानक ख़त्म हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये अचानक हो सकता है, किसी मंसूबे के तहत नहीं होता। अचानक हो सकता है, किसी मंसूबे के तहत ये बात नहीं हो सकती। जैसे कि वो जिद्दोजहद कर रहा है और उसके दिमाग में कोई एक फार्मूला बन गया, कामयाबी का फार्मूला बन गया, और वो कामयाबी का फार्मूला ऑपरेटिव हो गया और वो नशे की उसकी तलब ख़त्म हो गई है और वो बहाल हो गया है। हम उसे कहते हैं मिरेकल हो गई, मौजज़ा हो गया। और ये जिद्दोजहद करने वालों के साथ कभी ना कभी हो जाता है कि उन्हें अपनी रिकवरी से रोमांस हो जाता है, उन्हें रिकवरी का एक फ़ख्र हो जाता है जिसको वो कायम रखना चाहते हैं, जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते, जिसको वो तकलीफ़ में भी कायम रखना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स को और पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि तुसी उस पासे नहीं तकना कि तुहाडे नाल मिरेकल हो जाएगी। आपने अपनी जिद्दोजहद करते रहना है। इस दौरान जो लोग जिद्दोजहद करते हैं, हमने देखा है कि सडनली उनको रोमांस हो जाता है अपनी नई ज़िंदगी के साथ। और वो जो रोमांस होता है ये प्लानिंग से नहीं होता, ये जिद्दोजहद से होता है। और ये जिद्दोजहद कितनी करेंगे तो होगा, इसका भी कोई पता नहीं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।